السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال ان صنعاء ابو فأسلم فأمره أن يغتسل قال إن الصمامة حنفية الأصل فأسلم فأمره أن يغتسل فاغتسل وصلى ركعتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حسن ابھی آپ کے اسلام سامنے أخيه۔ مصنف ابو رزاق کی ایک چھوٹی سی روایت۔ ابھی آپ کے سامنے مصنف عبدالرزاق کی ایک چھوٹی سی روایت پڑھی گئی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان الصمامة حنفیۃ الأصل، ان الصمامة حنفیۃ الأصل۔ اسمامہ صلاۃ السلام کو قیدی بنایا گیا۔ فاسلم، تو انہوں نے اسلام قبول کیا، مسلمان ہو گئے۔ اسمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ فامرہ ان یغتسل، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ غسل کرو، غسل کا حکم دیا ان کو۔ فاغتسل وصلی رکعتین، تو انہوں نے غسل کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقد حسن اسلام أخيه، تب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کے بھائی کا اسلام بہترین ہو گیا۔ اس حدیث کو امام عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مصنف میں ذکر کیا ہے اور علماء نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، جیسے امام ابن جارود، امام ابو عوالہ، امام ابو خزیفہ اور امام حبان رحمۃ اللہ علیہ، ان سارے محدثین نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اسلام اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا اسلام انعام ہے، سب سے بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا ہمارے لیے۔ اسلام یہ بہت بڑا انعام ہے۔ یہی دین اللہ رب العالمین کے ہاں مقبول ہے۔ جس کو اسلام کی توفیق ملی ہے تو اسے اسلام لانے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا مشروع ہے۔ اس حدیث سے کیا بات معلوم ہوئی؟ ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے کے بعد اور غسل کرنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کی۔ اسے علماء نے یہ استناد کیا ہے، جو اسلام قبول کرے اس کو 2 رکعت نماز پڑھنا مشروع ہے۔ لہٰذا ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے اسلام کی قدر کریں، اسلام پر مضبوطی کے ساتھ چلیں، دین پر استقامت اختیار کریں، دین کی قیمت کو سمجھیں، دین کی اہمیت کو سمجھیں۔ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا مذہب اسلام ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کی عزت کرنی چاہیے، اور جو بھی اسلام لاتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھے، غسل کرے، جیسے کہ حدیث میں بتایا گیا ہے۔ ہمارا اسلام، ہمارا دین بہت پیارا ہے، اس میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین کو بہت آسان بتایا ہے، ہر طرح سے بہت آسان کیا ہے ہمارے لیے ہمارے دین کو۔ اور آج کی محفل میں اسی پر بات کرنی تھی، تو ایسے ہی حدیثوں کو سننے کے لیے
پلیز ڈو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل ایسی ہی باتوں کو سننے کے لیے. اور انشاءاللہ کل میں رجب کے مہینے کے بارے میں ایک تقریر اپلوڈ کروں گی انشاءاللہ. کل اپنے جمعے کے خطبے میں رجب کے بارے میں بات کروں گی، رجب کے مہینے میں کیے جانے والے عمل کے بارے میں بات کروں گی. اور آپ لوگ پلیز سنا کریں، اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، عمل کیا کریں، دوسروں کو بھی سمجھایا کریں، سکھایا کریں. دین کو پھیلانا بھی ایک نیکی ہے. دین کو پھیلانا، دین کی باتوں کو دوسروں تک پہنچانا، خود سیکھنا، دوسروں کو سکھانا بھی ایک نیکی ہے. جو آج کے معاشرے میں ہمارا جو معاشرہ ہے، آج کل کے لوگ دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں. تو دین سے دوری یہ سب اچھی چیز نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، تو ہم مومن مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے دین کی حفاظت کریں، اپنے دین کی عزت کریں، اور اس کو جو اس سے دور ہو رہے ہیں ان کو بھی بتائیں، سمجھائیں، سکھائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو بتائیں، قرآن کو پڑھائیں، سمجھائیں. سمجھ کر پڑھنا قرآن کو، نماز کو پڑھنا، سمجھنا بہت ضروری ہے. پڑھنا اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنا، حدیثوں کو پڑھنا، سمجھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا، یہ سب کی بہت اہمیت ہے. اور جو مومن ہے وہ اس کی قدر کرتا ہے، اور جو نہیں جانتے ہیں ان کو اور جاننے کی کوشش کرنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ جاننے کی کوشش کرنا چاہیے. آپ جتنا جانیں گے یقین مانیے کہ آپ کا انٹرسٹ اس چیز میں اتنا بڑھے گا. دین اتنا پیارا، اتنا خوبصورت ہے ہمارا اسلام کہ آپ جتنا پڑھیں گے آپ کو اتنی چاہت ہوگی اور جاننے کی. تو پلیز ایسی ہی حدیثوں کو سننے کے لیے پلیز ڈو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل. اور اگر آپ فیس بک پر سن رہے ہیں تو پلیز فالو مائی پیج. اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. Thanks for watching and don't forget to subscribe.